السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم ناظرین، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انبیاء کی دعوت کا مرکزی عنوان۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک دو نہیں، انبیاء کی بہت بڑی تعداد آئی۔ ہر بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والا بھیجا، اور ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچانا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں اور تمام انبیاء کی دعوت میں سب سے اساسی چیز اور بنیادی نقطہ کیا تھا، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے ہمیں اپنی کتاب کے ذریعہ خبر دی ہے کہ اس نے تمام رسولوں کو وہ کون سا مرکزی عنوان دے کر بھیجا تھا کہ جس کی ساری دنیا کو حاجت و ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، وہ آیت سورہ انبیاء کی ہے، آیت نمبر 25، کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ پیغام لے کر کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سے آپ پوچھ لیجئے، اس میں سے کسی کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے یا جن کی پوجا کی جاتی تھی؟ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 45۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی، اور آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں آئے سب کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بھی سورہ زمر کی آیت ہے۔ حضرات گرامی، یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی عنوان کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام تھا۔ ہم نے مجموعی اعتبار سے قرآن کی آیت میں یہ معلوم کیا، قرآن کی آیات کے ذریعہ یہی انبیاء کی دعوت تھی، یہی انبیاء کا مشن تھا، اور یہی بنیادی نقطہ تھا جس کی طرف سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو بلایا۔ اب آئیے خصوصی طور پر اور انفرادی طور پر بھی دیکھ لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تم پر عذاب عظیم کا خوف رکھتا ہوں۔
یعنی تم نے اگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت تنہا نہیں کی اور اسے تنہا اپنا معبود نہیں سمجھا تو تمہارے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب عظیم کا خوف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، یہاں بھی کہا گیا ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ تم ڈرنے لگو، رب کی طرف رہنمائی کی بات کی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، یہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفائی دیتے ہوئے بیان فرمائیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ میں نے ان کو وہی بات بتائی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم سب لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سنگین مراحل سے گزرے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بچپن میں بھائیوں نے سازش کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، قافلے نے ان کو نکالا اور پھر اس کے بعد مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ مصر میں عزیز مصر نے ان کو خریدا اور لے جا کے اپنی بیوی کے حوالے کیا کہ اس کی اچھی نگہداشت کرو، اور جب بڑے ہو گئے تو ان کی خوبصورتی کا تو چرچا تھا ہی اور بہت متاثر کن خوبصورتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی ان کے ساتھ غلط کاری پر آمادہ ہوئی اور ان کو اکسانا چاہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، مصر کی عورتوں کو جمع کر کے ان کی خوبصورتی کا مظاہرہ کرایا گیا عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد سب کی سازش کے نتیجے میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار عالم یہ لوگ مجھے جس غلط کام کی طرف بلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل محبوب ہے۔ جیل چلے گئے اور انہوں نے کسی غلط کام پر اپنی آمادگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ کا فضل و کرم ان کے ساتھ تھا۔ جیل میں چلے گئے تو جیل میں دو جو جیل کے ساتھی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہنے لگے کہ خواب کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو ناصح اور خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ ان کی شرافت کو، ان کی نجابت کو، ان کی دینداری اور عبادت کو بھی دیکھا ہوگا، تو ان کے پاس تعبیر پوچھنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ترنت تعبیر نہیں بتائی، بلکہ جو بنیادی پیغام تھا اور سارے انبیاء کی جو دعوت تھی وہ ان کے سامنے رکھی۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیو، کیا یہ بہت سارے معبود اور رب جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بہتر ہے، یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک تنہا وہ رب جو تنہا تو ہے اور ساتھ ہی غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی، اور حضرات گرامی جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب ایک مرکزی عنوان کے تحت اپنی دعوت کا کام کرتے تھے، اور سارے انبیاء نے پہلے ترجیح اپنی اسی دعوت کو دی، اس سے پہلے کوئی کام نہیں کیا، نہ نماز کی دعوت دی، نہ روزے کی دعوت دی، نہ حج کی دعوت دی، نہ زکوٰۃ کی دعوت دی، نہ برائیوں سے رکنے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، کہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی تھی اور آپ سے پہلے بھی، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، شرک کریں گے تو اعمال برباد چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی دعوت دی؟ صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا، پوری زندگی آپ کی لوگوں کے سامنے تھی، آپ صادق تھے، امین تھے، آپ بہت اچھے انسان تھے ہر ایک کی نگاہ میں، اس لیے آپ نے پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، او انتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو نے کہا تھا کہ ما جربنا علیک الکذب قط، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا نہیں پایا ہے، تو ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ صادق تھے، امین تھے، آپ بہت اچھے انسان تھے ہر ایک کی نگاہ میں، اس لیے آپ نے پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، او انتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو نے کہا تھا کہ ما جربنا علیک الکذب قط، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا نہیں پایا ہے، تو ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کائنات نے یہی دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا فوراً مخالفت شروع ہوگی۔ خود آپ کے چچا نے ابو لہب نے یہ کہا تیری بربادی ہو، تو نے اسی کام کے لیے ہم کو جمع کیا، اور سب لوگ یہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو سارے معبودوں کو چھوڑ کے کہتا ہے ایک معبود کی پوجا کرو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، وہ اس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں رکھتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، وہ تو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون اللہ، کہ کون آسمان سے روزی دیتا ہے، زمین سے روزی دیتا ہے، کون کان اور آنکھ کا مالک ہے، اور کون زندے کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ سب کہیں گے کہ اللہ۔ اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، مکہ والے جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کی عبادت نہیں کی جا سکے گی، کسی کو چڑھاوا نہیں چڑھایا جا سکے گا، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکے گا، کسی کے لیے نظر نہیں مانی جا سکے گی، اور کسی سے دعا اور فریاد بھی نہیں کی جا سکے گی، کچھ مانگا بھی نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، جھگڑتے رہے اس بات پہ، اور بالآخر ابو طالب کے پاس مکہ والوں کا وفد آیا اور کہنے لگے کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے نے ہمارے صبر کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، اب ہمارے اندر برداشت کا یارہ نہیں ہے، اپنے بھتیجے کو روکو ورنہ بات ہمارے حد برداشت سے باہر نکل گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو بلایا اور کہا بیٹے دیکھو تمہاری قوم کے لوگ آئے اور یہ تم سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ تعطونی کلمتن، کیا بات کہہ رہے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اس کلمے کی حقیقت ہی یہی ہے۔ یہ کلمہ ہمیشہ عزت کی طرف لے جاتا ہے، یہ کلمہ ہمیشہ مجد کی طرف اور سربلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعطونی کلمتن تملکون بها العرب والعجم، اے میری قوم کے لوگوں آؤ میری ایک بات مان لو اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ عرب بھی تمہارا ہوگا اور عجم بھی تمہارا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک کلمہ نہیں، آپ کی ایک بات نہیں، ہم آپ کی کئی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بولیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو
لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے وہ بدک گئے، کہنے لگے ہمارا تمہارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے، یہ جھگڑا جو چلا تھا اور جو پتھر کھائے گئے اور جو گالیاں سنی گئیں، جو راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اور جو عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں پہ گھسیٹا گیا، وہ سب اسی وجہ سے تھا۔ تو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہجرت پہ مجبور کیے گئے، جن کو آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی اور ڈالا بھی گیا، اور جن کو ہر طرح سے ستایا گیا، سب اسی بات پہ جمے رہے کہ لا الہ الا اللہ کو مانو، نہ سجدہ کسی کو ہوگا، نہ رکوع کسی کو ہوگا، نہ نظر کسی کی مانی جائے گی، نہ دعا کسی سے کی جائے گی، نہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی دے سکتا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، کچھ نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد یا اپنے ایک ماتحت ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ کس کام کے لیے؟ اپنے داماد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہا کہ جاؤ ما رأیت تمثالا الا طمستہ، جہاں کوئی مجسمہ دیکھو اس کو مٹا دو۔ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے عرب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اب سب مٹا دیا جائے گا، جو بھی مجسمہ دیکھو اس کو مٹا دینا، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جو بھی اونچی قبر تمہیں نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا، اونچی قبر بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ لوگ قبروں کی پوجا کرنے لگتے ہیں، اس پہ رکوع اور سجدہ کرنے لگتے ہیں، وہاں فریادیں کرنے لگتے ہیں، دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ تو اس مہم پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی حضرت ابو الحیاج الاسدی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا۔ تو یہ بڑے اہتمام کی چیز تھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے مکہ والوں سے، آج جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دعوت و تبلیغ میں پہلے وہ باتیں کر لی جائیں کہ جس میں اختلاف نہیں ہوتا، جس میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، یعنی پہلے اعمال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، پہلے نماز پڑھنے کی پابندی کی طرف لوگوں کو بلا لیا جائے، اور توحید کی باتیں اور شرک کی باتیں بعد میں کی جائیں گی، یا پہلے مان لیجئے سود کھاتے ہیں لوگ تو اس کی اصلاح کر لی جائے، توحید کی بات بعد میں ہوگی۔ تو یقین مانیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ والوں کو اس بات کی دعوت دیتے کہ شراب پی کر بڑا فساد ہوتا ہے، آؤ ہم لوگ متفق ہو جائیں کہ شراب پینے والوں کے خلاف مہم چلائیں گے، تو بہت سارے لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاتے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ آؤ زنا کے خلاف مہم چلاتے تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اگر آپ بچیوں کو زندہ درگور کیے جانے کے خلاف مہم چلاتے تو بہت سارے لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے آج جمع ہو جاتے۔ لیکن آپ جانتے تھے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے مکلف کیا تھا، اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ اصلاح کا یہ طریقہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کا وفادار نہیں ہوگا تو دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ وفاداری پہلے اللہ سے ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک گوارا نہیں ہے، اس لیے ضروری قرار پایا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مار کھائی، گالیاں سنی، سماجی بائیکاٹ کا عذاب سہا، اور بچوں تک کا بائیکاٹ، بیچارے بچے بلک بلک کے مر گئے، بوڑھے بیماری سے مر گئے، آپ کے صحابہ کو اتنا مارا گیا کہ مار کھاتے کھاتے مر گئے، برچیاں مار مار کے شہید کر دیا گیا، لیکن آپ اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 10-15 سال کے عرصے میں، اور 15 سال کے بعد پتہ یہ چلا کہ عرب کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور 25-30 سال کا عرصہ گزرا ہی تھا، سارے عرب سے نکل کر اسلام دنیا کے خطے خطے میں پہنچنے لگا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 30 لاکھ مربع میل کی حکومت. اسی لیے کہا کرتے تھے آپ کہ بکریوں کے چرانے والوں، اے اونٹ کے غلے والوں، تمہاری کیا وقات تھی، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے تم کو عزت دی ہے. یہ توحید تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر توحید دماغ میں بیٹھ جائے گی تو شراب کے مٹکے بہا دیے جائیں گے، زنا سے لوگ پھر جائیں گے اور برائیاں خود بخود ترک کر دی جائیں گی. اور وہی ہوا، برائیاں ترک کر دی گئیں، سعادت آئی اور قوت آئی اور شوکت آئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن صحابہ کو، آپ نے جو خطوط بھی بھیجے بادشاہوں کو، تو ان کو اور کسی بات کی طرف دعوت نہیں دیا، اٹریکشن کی طرف نہیں لے آئے کہ صاحب ہمارے فلاں کی طرف آئیے، آپ کا یہ فائدہ ہوگا اور آپ کا وہ فائدہ ہوگا. نہیں کہ اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف، ہم اور تم دونوں جو ہمارے ہاں نقطہ اساسی ہے کہ ہم سب اس بات پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائے گا. اور آپ نے جتنے صحابہ کو روانہ کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی دعوت کے لیے، لوگوں کے درمیان تعلیم دینے کے لیے، ان کو یہی بات بتا کر بھیجی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور کس کے پاس جا رہے تھے؟ کہا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب نے توحید کو مجروح کر دیا، اس کے اصولوں کو توڑ دیا، قبر پرستی کی. اس لیے ضرورت ہوئی کہ ان کو پھر سے توحید کی طرف بلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو فرمایا کہ کہو پہلی دعوت تمہاری یہ ہونی چاہیے، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دعوت کا پہلا نقطہ تمہارا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی طرف بلاؤ. اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے بغیر آگے کوئی کام نہیں، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ خیرات، نہ حج، کوئی چیز نہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت، کیونکہ یہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، انبیاء کی دعوت کا مرکزی عنوان، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس نقطے پر اپنے آپ کو مرکوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کو صحیح طرح سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.